اعزاز، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے. تھوڑا پہلے ہمیں بتائیے گا اس وقت جو ڈیڈ لاک کہیں اس کو، یا اس وقت جو دو سٹکنگ پوائنٹس اس کو کہیں، ہارموز اور یورینیم، آپ کے خیال میں کیا جو سخت سٹینڈ ہے یا کیا اس وقت ایران کا جو موقف ہے سخت وہ زیادہ بہتر ہے پورے کانٹیکسٹ میں، یا پھر آپ کے خیال میں تھوڑا سا بچ کر جانا ایک بڑے خدشے سے جو کہ جنگ دوبارہ چھڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ریلیونس رکھتا ہے یا سینس بناتا ہے؟ علینا بہت بہت شکریہ. علینا، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے جب اوپننگ دی تو ایک ٹون آپ نے سیٹ کی ہے، اور آپ نے اس میں خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دی جانے والی دھمکیوں کا بھی. بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ملٹری سلوشن اس کا ہوتا تو وہ ملٹری سلوشن اسی وقت کر لیا جاتا 40 دنوں کے اندر، جب یہ کرائسس، جب یہ اٹیک شروع ہوا تھا اور جب فوج مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی تو اسی لیے سیز فائر ہوا. اور اس میں جو زیادہ ایج ملٹری کے اعتبار سے دیکھا جائے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے، انٹیلیجنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ انڈاؤٹڈلی وہ امریکہ اور اسرائیل کا تھا، لیکن وہ اس طرح سے ایج ٹرانسلیٹ نہیں ہوا کیونکہ ان کی کیلکولیشن میں اسٹریٹ آف ہارموز نہیں تھا. تو اس کا ملٹری سلوشن تو ہوتا ہوا ہمیں نظر کم از کم نہیں آ رہا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ، اس کو کلیریفائی کیجئے گا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جنگ کا دوبارہ امکان نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنگ کا امکان بہت کم ہے. دونوں اطراف اپنی دباؤ کی جو پوزیشن ہے وہ استعمال کر رہی ہیں. امریکی صدر بار بار بیانات دے رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے امریکی کانگریس میں، سینٹ میں بھی قرارداد منظور ہوئی ہے فوج کو ہٹا لیا جائے. انٹرنلی بھی امریکی صدر کو پریشر کا سامنا ہے، پولیٹیکل پریشر کا سامنا ہے. اور جو اسٹریٹ آف ہارموز کا معاملہ تھا یہ ان کی کیلکولیشن میں نہیں تھا، اور یہ کیلکولیشن میں نہ ہونا ہی تھا کہ ایران نے جو اپنا جو ٹرمپ کارڈ تھا ایران نے وہ اب کھیلا اور اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیا. اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی پوری پکچر کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ ویسٹرن میڈیا کے پاس ہے، نہ اسرائیلی میڈیا کے پاس ہے، اور نہ کسی اور میڈیا کے پاس ہے، کیونکہ لیکس آ رہے ہیں، اور لیکس دونوں طرف سے. ایران اپنے میڈیا کو اپنے مفاد کے لیکس دے رہا ہے، اور ویسٹرن اور اسرائیلی میڈیا اپنے میڈیا کو اپنے مفاد کی باتیں یا وہ باتیں جو ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہوں وہ بتا رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں ملک معاہدے کے کافی حد تک قریب پہنچ چکے ہیں. معاہدہ جسے کہتے ہیں 3 مرحلوں میں ہوگا. سب سے پہلے جو معاہدہ ہوگا اس میں ایک کمپریہنسو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوگا، جس میں تمام جن امور کے اوپر اتفاق ہے ان کو طے کر لیا جائے گا. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا، اور وہ دوسرا یہ ہے کہ پہلا مرحلہ طے ہونے کے وقت اناؤنس کر دیا جائے گا 30 دن کی بریک. تو 30 دن کے اوپر دونوں اطراف کسی قسم کا ٹارگٹس نہیں کریں گے کسی کی انٹرسٹ کے اوپر، جو کہ ابھی بھی سیز فائر تو مینٹین کرتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خلاف ورزی ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اسٹریٹ آف ہارموز کی جو بلاکیڈ ہے وہ بند کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ متنازع ترین امور کا ہے. یعنی کہ متنازع ترین امور میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے وہ یورینیم کی انریچمنٹ کا معاملہ ہے. انریچڈ یورینیم کا معاملہ ہے جو 400 کلو گرام ایران کے پاس ہے. اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور اس کے لیے ایک لمبا طریقہ کار طے کیا جائے گا. یہ میں آپ کو وہ معلومات دے رہا ہوں جو میں نے پاکستانی حکام سے اور ایرانی حکام سے سیپریٹلی بات کیا ہے، اور اس میں امریکن ذرائع نہیں ہیں. یہ معلومات وہ ہیں جو ہمیں پتہ چلی ہیں. کوئکلی ایک آخری لائن کہ میری اطلاعات کے مطابق یہ جو عید جو ہے، عید تک یا اس کے ممکن ہے اس کے بعد اگلا 1-1.5 ہفتے میں یہ چیزیں کافی حد تک واضح ہو جائیں گی. پہلی اطلاع یہ تھی کہ محسن نقوی جب وہاں پر جائیں گے وہ گرین سگنل دیں گے تو یہاں سے ایک اہم شخصیت بھی وہاں پر فلائی کر سکتی ہے. جمعے کے دن بھی آج بھی محسن نقوی کے بارے میں وزیر داخلہ جو ہمارے ہیں ان کے بارے میں اطلاعات یہی ہیں کہ وہ وہیں پر رہیں گے، اس لیے کہ جو چیزیں ہیں حتمی وہ طے کی جا رہی ہیں، اور ڈپلومیسی جو ہے وہ ابھی ڈپلومیسی کا جو سائیکل ہے وہ بالکل چل رہا ہے.